بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سننے کے بعد ذہن میں یہ خیالات ابھرتے رہے کہ دیا جلتا رہے، روشنی ہوتی رہے گی، جنگ ہوتی رہے، مال بنتا رہے گا. دیکھیے، کم وقت میں ہمارے پاس 15-20 منٹ میں آپ چاہتے ہیں ساری بات ہو جائے، جو بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کا طریقہ میں نے تو یہی نکالا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سچ بولا جائے اور پوائنٹ سسٹم میں بات کی جائے. یہی طریقہ ہے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، یہ سوچئے کہ یہ حکمران قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں. مجھے جو منظر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب یہ پاکستان رہیں گے. باقی جو 2 صوبے ہیں، کے پی بلوچستان، جب تک کنٹرول کر سکتے ہیں، مال بنا سکتے ہیں، بنائیں گے، کنٹرول کریں گے. جب نہیں کر سکے تو پھر ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، ایک امید ہے ان چاروں صوبوں کو ایک ساتھ رکھنے کی، اور ایک دیا ہے، صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان. جس دن انہوں نے وہ دیا بجھا دیا تو سمجھ جائیے گا کہ اب آگے صرف اندھیری رات ہے، پھر کچھ نہیں بچے گا. اور پوائنٹ نمبر 3، جیسے ہی آپ حقیقت پسندی کی بات کریں گے یا راستہ سجھانے کی بات کریں گے، آپ جب بات کریں گے کہ نہیں، جنگ سے نہیں، اس سے ہلاکت ہوتی ہے، پہلے مذاکرات کر لو، پہلے بات چیت کر لو، پھر جنگ کرنا، تو یہ فوراً آپ کو یہ گھورنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ملک دشمن ہے. تو اس کے لیے تیار ہو جائیے. اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں میں تو اب، کہ کوئی کہہ دے کہ آپ ملک دشمن ہے، باہر کیجیے، ہمیں پتہ ہے ہم کون ہیں. اچھا، دیکھیے، پٹھانوں اور بلوچوں کا خون ایک عرصے سے بہہ رہا ہے. ہمارے لیے تو یہ مال کمانے کی انڈسٹری ہے نا. کے پی، بلوچستان، کشمیر، یہاں سے مال بنایا گیا ہے اور خون ان کا بہا ہے. ہم سندھ والوں کو اور پنجاب والوں کو اس پہ افسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، باقی زیادہ کنسرن نہیں ہوتا. اور جو زیادہ کنسرن کرے اس کو کہتے ہیں یہ ان سے مل گئے غدار ہے. اچھا، دیکھیے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس میں رو رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی اگر کوئی پولیٹیشین کرے تو بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے نکل گئے. ذرا اندازہ لگائیے. اور یہ کہتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی تھے. ٹھیک ہے نا، ان پہ الزام لگا دو. اور مذاکرات کی بات، ڈپلومیسی کی حکمت کی کوئی بات نہیں، جنگ کی اہمیت پہ زور دے رہے ہیں. اور اس پہ جنگ بدر کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے 4 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ اگر ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، بندوق سے تم جنگ جیت سکتے ہو، دل نہیں جیت سکتے. پوائنٹ نمبر 2، کہتے ہیں کہ سافٹ پاور از اے پرماننٹ پاور. پوائنٹ نمبر 3، سلطنت عثمانیہ کے 600 برس کی جو حکومت ہے وہ گن کے ذریعے نہیں، اخلاق، انصاف، حکمت کے تحت چلی تھی. 600 برس. ہمیں ابھی 78 ایئرس ہوئے ہیں اور دیکھیے آدھا ملک پہلے گنوا چکے ہیں، اب یہ مزید گنوانا چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے، آپ کو، میرا یہ بلیو ہے، پاکستان کو ایک مضبوط ایفیشینٹ آرمی کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری ایئر لائن، میری خواہش ہے دنیا کی سب سے زبردست، وہ سوری ایئر فورس نوٹ ایئر لائن، وہ ہو، بڑی زبردست وہ ہو. لیکن اس کے ساتھ آپ کو مضبوط حکمت عملی، مضبوط دماغ چاہیے، مضبوط پبلک ریلیشننگ چاہیے، ڈپلومیسی چاہیے. اگر آپ صرف یہ گن لے کے اور ان دماغوں کے ساتھ جو یہ آپ کے سامنے آج کل آ رہے ہیں، اگر یہی لوگ قابض رہے، یہ سارے چہرے، چاہے وہ ترڑ ہو یا یہ احمد شریف صاحب ہو، کوئی بھی ہو، تو فیوچر اللہ مالک. اچھا صاحب، عمران خان کا ایک تاریخی جملہ ہے، بہت کام کا جملہ ہے، کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اب آپ ان کی پریس کانفرنس سن لیجئے. یہ اپنے ناجائز بدعقلی کے اقدام جنگ کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں جنگ بدر کی. اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. اچھا، دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جہاں آ جائے، جہاں اسلام کی ہسٹری کی بات ہو، تو 100 مرتبہ سوچ کر اور پڑھنے کے بعد بات چیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسلام کو، مسلمانوں کو ناچ گانے والوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ایسے سوڈو انٹلیکچوئلز اور یہ جو کم عقل آدھا علم رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ہی سے صرف حل کرنے ہو حالات، تو صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کیوں کرتے، جنگوں میں حصہ کیوں لیتے؟ دیکھیے اسلام میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہمیشہ پریفر کیا ہے پہلے مذاکرات کو۔ انہوں نے خط لکھوائے فارس کو، ایجپٹ کے حکمرانوں کو، وہ بیزنٹائن کی تہذیب جو تھی اس وقت کی ان کے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ پہلے دعوت دی ہے۔ جب جنگ تھوپ دی جائے، اسلام میں یہ ہے کہ انیشیٹ مت جنگ، کوشش مت کرو جنگ کرنے کی، لیکن ہاں جب دشمن تم پہ آ کے حملہ آور ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ مضبوطی، ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ اچھا اب آپ اس کا ثبوت دیکھیے کہاں سے ملے گا آپ کو۔ صلح حدیبیہ یاد ہے آپ کو؟ یہ اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات پہ کتنا ایمفیسائز کرتے تھے۔ جب مخالفین نے یہ کہا، معاہدہ ہونے لگا جنگ بندی کہ وہ جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو مخالفین نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کا نام آخری رسول کی حیثیت سے نہیں لکھیں گے، یہ نہیں لکھیں گے۔ اس پہ اتنا بڑی اشتعال کی یہ بات تھی کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور بہت کچھ خون بہہ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مذاکرات کرو، جنگ سے دور رہو، لاؤ ان سے کہو مجھے، میرے پاس لاؤ پیپر، میں لکھ کے دوں گا کہ محمد سن آف عبداللہ، وہ کہتے تھے ہم صرف اتنا لکھیں گے، پروفٹ نہیں لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات جاری رکھو، جنگ کو اوائڈ کرو، اس میں اتنی لوگوں کی جان کے جانے کا خطرہ ہے، اور اس کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی طریقہ۔ یہ اپنے دولت بنانے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا بلوچستان، کے پی، کشمیر، یہاں سے، تو ان کی نیت، ان کے اعمال جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اور اسلام کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جن سے آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، دنیا انہیں استعمال کرے گی۔ میں کب سے بات آپ سے آ کے کہہ رہا ہوں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے لڑوا دے، اور ان سے لڑنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اب وہ وہاں پہ ایمبیسی کھول رہا ہے، ان کی فل فلیج ہر چیز ان کو دے رہا ہے، کسی طرح سے تم پاکستان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور ہماری ڈپلومیسی ہے ہی نہیں، حکمت ہے ہی نہیں۔ وہ حکمت جس کو بار بار اسلام ایک چیز کو بار بار ایک قرآن ایمفیسائز کرتا ہے، پتہ ہے کس چیز پہ؟ حکمت پہ۔ اللہ کہتا ہے جس کو حکمت دے دی اس کو بہت کچھ، سب کچھ دے دیا۔ سوچنے پہ اتنا کہتا ہے اس قرآن میں۔ یہ ایک ایسی کتاب میں نے دیکھی پڑھی ہے کہ بار بار سوچو سوچو سوچو، کیا تم نہیں دیکھ سکتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ہر وقت سوچ ہے۔ اور یہ ان کی سوچ یہ ہے کہ آؤ جنگ کریں اور مال بنائیں۔ ارے صاحب جنگ کا اگر لڑنے کا اتنا جوش اور جذبہ ہے نا، تو ان کو پکڑ کے لے آتے جنہوں نے ملٹری اسکول کے بچوں کو مارا تھا ہمارے، وہ آپ سے آج تک نہیں پکڑے گئے۔ یہاں پہ منرلز ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چراغ جلتا رہے، وہ جو میں نے کہا روشنی ہوتی رہے، جنگ چلتی رہے، مال بنتا رہے۔ اور کیا ہے، اور کیا سبب ہے؟ اور کل جو پریس کانفرنس اس نے کی ہے، ترڑ نے، وہ ایک ہے ڈینٹونک جس کو لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس آدمی نے اتنا زہر بھرا ہے پختونوں کے خلاف، اتنا متعصب قسم کا وہ بندہ ہے کہ اس کو فوراً پکڑ کے جیل میں بند کیا جائے کہ یہ تم کس قسم کی سوچ رکھتے ہو۔ یہ لوگ، اگر میں کہہ رہا ہوں یہی اقتدار میں رہے تو کچھ اچھی کی امید مت رکھیے۔ آپ کو یاد ہے 2010 کی بات ہے غالباً، یہ شہباز شریف نے القاعدہ سے کہا تھا بھائی پنجاب میں بس تم حملے نہ کرنا، یعنی ان کو مارتے رہو، ان کا خون تو ہم نے لیا ہوا ہے نا، وہ تو ہمارے لیے ڈالر ہے، ان کا خون بہانا کوئی افسوس ہی نہیں ہے، جاؤ کے پی میں مارو، پنجاب میں مت آنا۔ یہ اس آدمی نے یہ کہا تھا، پنجاب میں بس آپ ہمیں مت ماریے، جیسے القاعدہ والے یہاں بم نہ پھاڑیے گا، باقی دوسری جگہ کے لیے خاموشی، کیا جب پھاڑتے ہیں تو پھاڑتے رہیے، ان کو مارتے ہیں تو مارتے رہیے۔
یار اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ کب تک قابض رہیں گے؟ اور اگر یہ قابض رہے تو انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کھل کے بات کیجئے، صاف بات کیجئے، انصاف کی بات کیجئے اور ڈائریکٹ بات کیجئے، جیسے میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ برباد کر رہے ہیں، یہ مزید برباد کریں گے، ان سے جان چھڑائیے۔ اگر کسی دن انہوں نے عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا تو اس دن سے آپ سمجھ جائیے کہ وہ ایک واحد ایک شکل رہ گیا ہے چاروں صوبوں کو ساتھ رکھنے کی۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کوئی ایک شخصیت بتا دیجئے۔ اور یہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں کہ یہ لے لو منرلز لے لو، تم یہ لے لو، تم اڈا لے لو، تم فوج لے لو، ہم تمہاری حفاظت، سب مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ۔ یار یہ پاکستان کے نصیب کیسے نصیب ہے؟ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کوئی ڈرم بیٹ کر سکتے ہیں، کوئی وسل بلو کر سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں تو ضرور جگائیے، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔